بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بزرگان محترم، برادران ملت، عزیز نوجوان ساتھیوں اور سلسلے کے مخلصین اور قابل احترام ہماری مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، آج جو سلسلہ چل رہا ہے درس معیار السلوک کا، اس کی 38ویں قسط ہے، اور اس درس میں جو ذکر خیر ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کی یہ 34 قسط ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، سیر الاقطاب میں تحریر ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ کے والد یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا مزار عراق میں ہے، بڑے پائے کے بزرگ تھے. آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی خاص الملکہ تھا. آپ 3 بھائی تھے، اور کتاب مرآت الاسرار میں سر العارفین کے حوالے سے درج ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا. آپ کو ورثے میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی، جس سے آپ گزر اوقات فرمایا کرتے تھے. آپ اسی باغ میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. ایک دن حضرت ابراہیم نامی ایک مجذوب بزرگ کا اس باغ میں گزر ہوا. حضرت اقدس نے ان مجذوب بزرگ کی تعظیم کی، تکریم کی، اور ادب سے ایک درخت کے نیچے بٹھا کر آپ کی خدمت میں انگور کا ایک خوشہ پیش کیا، اور خود ادب سے ان کے پاس بیٹھ گئے. ان مجذوب بزرگ نے اپنے تھیلے سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور منہ میں چبا کر باہر نکال کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں دے دیا. اس کے کھاتے ہی آپ کے سینے میں نور معرفت معجزن ہوا، اور مان آپ کا دل اپنے املاک
اور گھر سے سرد ہو گیا، اور چند دنوں کے اندر اندر ہی آپ نے سب کچھ فروخت کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا۔ اسی وقت سے آپ نے تجرید میں قدم رکھا اور خلوت اور تنہائی اختیار فرمائی اور سفر کا دور شروع بھی کیا۔ ایک مدت تک آپ سمرقند اور بخارا میں رہے، آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور ظاہری علوم میں کمال حاصل کیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس سے مدعا حاصل نہیں ہوا تو آپ نے تراش شیخ میں عراق کا سفر اختیار کیا۔ جب آپ قصبہ ہارون میں پہنچے جو نیشاپور کے نواح میں ہے، تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور 2.5 سال حضرت شیخ کی خدمت میں رہ کر شدید مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول رہے۔ جب مرتبہ تکمیل کو پہنچے تو حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت عطا فرمایا اور رخصت کر دیا۔ لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انیس الارواح میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ کی خدمت بابرکت میں مشائخ کبار حاضر تھے۔ حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم فرمایا کہ 2 گانا نماز ادا کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھو۔ میں نے تعمیل کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پوری پڑھو۔ میں نے سورہ بقرہ پوری تلاوت کی۔ پھر آپ نے فرمایا 20 دفعہ کلمہ سبحان اللہ پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے تعمیل حکم کی۔ پھر آپ نے کلاه 4 ترکی اس درویش کے سر پر رکھی۔ اس کے بعد گلی میں خاص عطا فرمائی اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں یہی شبانہ روز کا مجاہدہ ہے، جاؤ آج کا دن اور آج کی رات مشغول رہو۔ چنانچہ اس فقیر نے حکم کی تعمیل کی اور تعمیل حکم میں ایک شبانہ روز عبادت اور شغل باطن میں بسر کیا۔ اسی طرح 10 سال تک میں حضرت شیخ کی خدمت میں رہا۔ اس کے بعد حضرت شیخ بغداد واپس آئے اور تشریف لا کر معتکف ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر سفر اختیار کیا اور 10 سال میں حضرت شیخ کا بستر اور پارچات سر پر اٹھائے ہوئے ہمراہ سفر رہا۔ جب 20 سال پورے ہوئے تو حضرت شیخ نے عزلت گوشہ نشینی اختیار فرمائی اور اس درویش کو فرمان ہوا کہ کچھ دن میں باہر نہیں آؤں گا، میرے پاس خلوت میں آ جایا کرو، میں تجھے فقر کی تربیت دوں اور وہ یادگار رہ جائے۔ چنانچہ اس درویش نے حکم کی تعمیل کی اور 28 مجالس میں حضرت شیخ کے تمام ملفوظات
جمع کر کے اسے انیس الارواح کا نام دیا۔ غرض ہے کہ جب حضرت خواجہ بزرگ یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت حاصل کر کے قصبہ سنجر میں تشریف لائے تو اس زمانے میں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر تھے۔ حضرت خواجہ بزرگ نے 2.5 مہینے ان کی خدمت میں بسر کیے۔ وہاں سے آپ قصبہ جیال پہنچے جو بغداد سے 7 دن کی مسافت پر جودی پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں قیام پذیر تھے۔ خواجہ بزرگ 5 ماہ اور 7 روز ان کی خدمت میں رہے اور دونوں حضرات کے مابین گرما گرم صحبتوں اور راز و نیاز کا سلسلہ جاری رہا۔ صاحب مرآت الاسرار نے ان کی صحبتوں کا یہی کچھ ذکر کیا ہے، لیکن کتاب تحفۃ الراغبین میں بعض رسائل کے حوالے سے روایت کیا گیا ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر کئی چلے کیے اور ہندوستان آتے وقت ان سے حرز یمانی کی اجازت حاصل کی جس کا نام دعائے سیفی ہے۔ سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 2 مرتبہ ملاقات کی۔ ایک شروع میں جب حضرت غوث اعظم نے خواجہ بزرگ کو دیکھ کر ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ یہ مرد ایک دن مقتدائے زمانہ ہوگا اور بہت لوگ ان کے ذریعے منزل کمالات تک پہنچیں گے۔ اور دوسری مرتبہ جب خواجہ بزرگ تشریف لائے تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قصبہ جیال میں تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائے ہیں، اس میں یہ تحریر ہے کہ سید کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت خواجہ بزرگ نے خرقہ خلافت اپنے ماموں حضرت غوث اعظم سے حاصل کیا۔ اس وقت حضرت خواجہ بزرگ کی عمر تقریباً 50 سال اور حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 90 سال تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نانیال کے سلسلے سے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں، اور دونوں حضرات کی ملاقات کا قصہ جو کتب معتبرہ اور باسقہ کتابوں سے ماخوذ ہے اور جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے بلکہ آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے، وہ یہ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ
قدس اللہ سرہ کے فرمان کے مطابق حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور تربیت و فیض حاصل کیا، جیسا کہ مرید اپنے پیر کی صحبت سے اخذ فیض کرتا ہے، اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو کر اجمیر تشریف لائے اور وہاں سکونت اختیار کر کے کفر اور شرک کی بنیاد نکال ڈالی اور نور اسلام سے پورے خطے کو منور فرمایا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے اور شیخ ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر بہت محظوظ ہوئے اور کافی عرصے تک ان کے ساتھ میں رہے۔ اس زمانے میں شیخ وحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بغداد میں ابتدائی سلوک میں تھے۔ حضرت خواجہ بزرگ نے ان پر توجہ فرمائی اور خرقہ خلافت عنایت فرمایا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی ابتدائی حال میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے ہیں۔ غرض ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ بغداد سے روانہ ہو کر ہمدان پہنچے، وہاں حضرت شیخ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو بزرگان زمانہ میں سے تھے، ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ تبریز تشریف لائے اور شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو بہت بڑے بزرگ اور بڑے عالی مرتبت ذات گرامی تھے اور بڑے صاحب تجرد و تفرید اور متوکل تھے، ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ جلال تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح 70 مرید صاحب کمال تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے ریاضت و مجاہدے کا یہ عالم تھا کہ آپ کئی دن تک مسلسل روزہ رکھنے کے ساتھ بہت کم خوراک تناول فرماتے اور اپنی روٹی کو پانی میں تر کر کے تناول فرماتے تھے۔ آپ کا لباس ایک دوتائی تھی جس میں کئی پیون لگے ہوئے تھے، جب کسی جگہ سے پھٹ جاتی تو آپ کوئی چیتھڑا اٹھا کر اسے پاک کرتے تھے اور پیون لگا لیا کرتے تھے۔ 70 سال تک آپ ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے اور جس شخص پر نظر ڈالتے وہ فسق و فجور سے توبہ کر لیا کرتا تھا اور ولی بن جایا کرتا تھا، بلکہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ولی کامل بن جایا کرتا تھا۔ اور جو شخص کہ 3 دن حضرت کی خدمت میں رہتا تھا صاحب کشف و کرامات ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت اقدس حافظ قرآن کریم تھے اور حضرت اقدس حافظ قرآن کریم تھے اور ہر روز قرآن کریم اور اسی طریقے سے شب میں بھی اکثر قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور جب قرآن کریم ختم ہو جاتا
تو غیب سے آواز آتی کہ اے معین الدین، میں نے تمہارا ختم قبول کر لیا۔ آپ اکثر و بیشتر زندگی کے حصے میں روزے میں رہا کرتے تھے، یعنی دن میں روزہ رکھتے تھے اور ساری رات، یعنی رات کے اکثر حصے میں آپ جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور اکثر سماع سنتے تھے، اور علماء و فقہاء میں سے کسی شخص کو آپ کے سماع پر انکار کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ شرعی حدود میں رہ کر سماع کی مجلس قائم ہوتی تھی، منعقد ہوتی تھی۔ اور زمانے کے اکثر علماء متبحر اور مشائخ کبار آپ کی مجلس سماع میں حاضر ہوتے تھے اور حضرت اقدس سے فیض اور نعمت بے انتہا حاصل کرتے تھے۔ یہ تمام حضرات حضرت اقدس سے فیض یافتہ اور حلقہ بگوش تھے۔ ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ دن قیام کرنے کے بعد حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزار کر طالب حق صاحب کشف و کرامات ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ بات اس سلسلے میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے کتاب میں بھی آئے گا، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صاحب نسبت بزرگ سے کشف اور کرامات کا ظہور ہونا یہ برحق ہے، اور کشف و کرامات بھی برحق ہیں، اور کشف و کرامات کا ظہور کسی صاحب نسبت بزرگ کی ذات گرامی سے یہ مخلوق کو فیض رسانی کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ لیکن کشف اور کرامات نہ شرط ولایت ہے، نہ شطر ولایت ہے، نہ ولایت کا جز ہے اور نہ ولایت کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بزرگ صاحب کشف و کرامات نہ ہو وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کشف و کرامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نعمت کی دی جاتے ہیں، اور اس کا اظہار بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے ہی ہوا کرتا ہے مخلوق کے سامنے، صاحب کشف و کرامات کے اختیار میں نہیں ہوا کرتا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، بہت سے طالبان حق جو کہ مبتدی ہوتے ہیں، ان طالبان حق کا دوران ذکر کبھی کبھی اس طرف ذہن مائل ہوتا ہے کہ ہم کو روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ طالب ہوتے ہیں کشف و کرامات کے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، کشف و کرامات طلب کرنے کی چیز نہیں، وہ عطائی ہوا کرتی ہے، اور طالب حق کی جو ترقی کی بنیاد ہے وہ اتباع حبیب خدا علیہ الصلاۃ والسلام کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، معصیت سے بچنا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو حتی الامکان اپنی زندگی میں لے آنا، اور کثرت ذکر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا۔ اذکروا اللہ لعلکم تفلحون، جس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کامیابی کا دار و مدار
کثرت ذکر کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا طالبان حق کا دھیان اس طرف مائل ہونا یہ عدم اخلاص کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہمارا مقصود ذکر سے اور فکر سے اور مراقبے سے، ذکر و اذکار سے، اتباع حبیب خدا علیہ الصلاۃ والسلام سے صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور رب کریم کی عنایت اور اس کی خصوصی توجہ میرے قلب کے اوپر ہو جائے کہ میرے قلب کی سیاہی دور ہو کر اور اس کو روشنی عطا ہو کر اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات اور فیوز سے استفادہ کرنے کے قابل ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، درمیان میں ضمن میں نے اسی حوالے سے چونکہ ذکر نکلا، میں نے آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کی۔ طالبان حق کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف اصلاح قلب، اور اصلاح قلب ذکر کے ذریعے اور اتباع حبیب خدا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہونے کی سعی اور جدوجہد ہونی چاہیے، اور اس میں استقامت کسی طالب حق کو نصیب ہو جائے تو یقینی طور پر اللہ اس طالب حق کو ترقی عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اصفہان تشریف لائے تو شیخ محمود اصفہانی سے، جو کہ مشائخ کبار میں سے تھے، ملاقات ہوئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا ارادہ کیا، لیکن جب انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جمال ولایت کا مشاہدہ کیا تو بے اختیار آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا۔ حضرت خواجہ بزرگ کے لیے بھی ان سے بہتر مرید، مصاحب اور محرم راز کوئی نہ تھا۔ جس طرح کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی مرید نہ تھا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا معین الدین محبوب اللہ ہے اور مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں مہربانی فرماتے تھے، اور وہ پیوند زدہ دو تائی جو کہ حضرت خواجہ بزرگ زیب تن فرماتے تھے، آخر کار حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، اور آپ سے حضرت خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ حضرت سلطان المشائخ فوائد الفوائد میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس مرقع دو تائی کو دیکھا ہے، اغلب یہ ہے کہ وہ دو تائی بالآخر حضرت سلطان المشائخ کے حصے میں آئی۔ فوائد الفوائد حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ان ملفوظات کا مجموعہ ہے جو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے دوست اور حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت خواجہ حسن اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے ہیں۔ بہرحال حضرت خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے 52 سال اور ایک دوسری روایت کے مطابق 55 سال کی عمر میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا، اور مثال و اجازت نامہ عطا ہوا
خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عصا، مصلح اور خرقہ عطا فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ ہمارے خواجگان کی یادگار ہے۔ اور اس کے بعد جو جوان مرد ملے یہ امانت اس کے حوالے کر دینا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ عظیم مشغولی رکھتے تھے اور آزادانہ سفر کرتے تھے۔ آپ جہاں جاتے قبرستان میں قیام فرماتے تھے۔ جب آپ کی کچھ شہرت ہوتی تھی تو وہاں سے چلے جاتے تھے۔ تبریز سے روانہ ہو کر آپ مہنہ پہنچے اور شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس وقت حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے۔ حضرت خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی صحبت ملی تھی۔ وہاں سے آپ خرقان تشریف لائے، لیکن شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اسی سال وفات پا چکے تھے۔ آپ نے ان کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ آپ 2 سال تک اس علاقے میں رہے۔ وہاں سے آپ اشتر آباد پہنچے اور شیخ ناصر الدین اشتر آبادی، جن کی عمر 107 سال تھی اور بڑے پائے کے بزرگ تھے، ان سے ملاقات نصیب ہوئی۔ حضرت شیخ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ 2-3 واسطوں سے حضرت سلطان العارفین حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، اور حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے دیکھا تھا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں رہے اور پھر اشتر آباد سے ہرات کی طرف چلے۔ آپ کافی عرصہ اس علاقے میں رہے۔ دن کے وقت آپ مشائخ کے مزارات کی زیارت فرمایا کرتے تھے، اور رات حضرت شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بسر فرماتے تھے۔ جب ہرات میں آپ کی شہرت ہوئی اور لوگ آپ کی خدمت میں جمع ہونے لگے تو آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور سبزہ وار چلے گئے۔ وہاں ایک حاکم تھا جس کا نام محمد یادگار تھا۔ وہ بہت ہی سخت مزاج اور کج طبع تھے اور کچھ بد اعتقادی کا بھی شکار تھے، لیکن حضرت اقدس کا چہرہ انور دیکھتے ہی ان کا حال بدل گیا اور اپنے تمام احباب کے ساتھ میں مرید ہو گئے۔ اس کے بعد حصار شادمان پہنچے، جہاں آپ نے محمد یادگار مرحوم کو مسند نشین کر کے ہدایت خلق پر مأمور فرمایا۔ وہاں ایک عالم نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن بعد میں وہ صحیح راہ پر آ گئے۔ سیر العارفین کے مصنف کا بیان ہے کہ میں نے حصار شادمان میں خواجہ محمد یادگار کے مزار کی زیارت کی ہے۔ بہت ہی فیض بخش مقام ہے، رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. إلهی مقصود ما توئی ورضایت محبت و معرفت خود بدے. الہی مقصود ما توئی ورضایت محبت و معرفت خود بدے. الہی مقصود ما توئی ورضایت محبت و معرفت خود بدے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.